بڑی امی مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے، میں نے جیسے پہلے انڈیپینڈنٹ رہ کر زندگی گزاری ہے اب بھی گزار دوں گی، ان کی دکھاوے کی محبت نہیں چاہیے مجھے۔ اینی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹا اپنے باپ سے اتنی بدگمانی اچھی نہیں ہے۔ نصرت جہاں نے اسے سمجھانا چاہا، اسے حقیقت تسلیم کرنا کہتے ہیں بڑی امی، اور میں تسلیم کر چکی ہوں۔ میرے ڈیڈ صرف تب تک میرے ڈیڈ تھے جب تک ماما زندہ تھیں، اس کے بعد تو وہ شازیہ کے شوہر ہیں، رومان کے ڈیڈ ہیں، میرے کچھ نہیں۔ اپنا لہجہ بھیگتے دیکھ کر انہیں اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ کچھ دیر وہ کمرے کے باہر کھڑی خود کو نارمل کرتی رہی، پھر کچن کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اسے کچن کے پاس دیکھ کر عفنان جو گھر میں داخل ہوا تھا فوراً اس کے پاس آیا۔ کیا کہا ہے تم نے نشال کو؟ میں نے تمہیں عزت نہیں دی، یہ جو اس گھر میں رہنے کی جگہ دی ہے، تمہیں ہر جگہ گھومنے کی اجازت دی ہے، اس سے زیادہ کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ غصے سے اس کی کلائی دبوچے ایک ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا۔ جب اینی نے کہا، تمہاری چکنی چپڑی باتوں سے صرف موم اور نشال ہی متاثر ہو سکتی ہیں، میں نہیں، ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑتا وہ گھرایا تھا۔ میں نے نشال سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا ضرور کروں گی، اینی نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم میری اور اس کی شادی کرواؤ گی؟ تمہارا کیا جسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے وحشت ہوتی ہے؟ عفنان نے طنزیہ پوچھا۔ جس دن آپ اور نشال ایک ہو گئے میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی، اینی نے کہا اور کچن کے اندر چلی گئی، جبکہ عفنان وہیں گم سم سا کھڑا رہ گیا۔ موم آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اینی نے عالیہ جہانگیر کے بال باندھتے ہوئے کہا۔ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو نشال کیوں پسند نہیں تھی؟ اس کے سوال پر جہاں عالیہ جہانگیر چونکی تھی وہیں کمرے کے باہر کھڑا عفنان بھی رک گیا تھا۔ نشال کے بارے میں جان گئی ہو تو وجہ بھی جانتی ہی ہوگی، عالیہ بیگم نے رخ موڑ کر کہا۔ اس کے ڈیڈ نے جو کیا وہ آپ کے حق میں بہتر تھا، آپ کو جہانگیر انکل جیسے شوہر ملے، کیا آپ کسی اور کے اتنی خوش رہ پاتی جتنا آپ جہانگیر انکل کے ساتھ رہیں؟ اینی نے ان سے پوچھا۔ وہ شرمندہ ہو گئیں، انہوں نے سچ میں اس طرح تو سوچا ہی نہیں تھا، اگر سوچ لیتی تو شاید وہ احتشام کو بہت پہلے معاف کر چکی ہوتیں۔ پر بیٹا اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہاری شادی ہو چکی ہے عفنان سے۔ موم آپ نشال کو لے آئیں اس گھر میں، اینی نے کہا تو انہوں نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ موم آپ کا بیٹا خوش نہیں ہے، اسے خوشی بس نشال کا ساتھ ہی دے سکتا ہے، پلیز موم مان جائیں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں ملی ہوں اس سے۔ اینی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی۔ ٹھیک ہے لیکن میری پہلی بہو تم ہی رہو گی۔ ان کی ہاں پر وہ خوش ہوتی ان کے گلے لگ گئی۔ باہر کھڑا عفنان شرمندہ سا واپس لوٹ گیا۔ عفنان بے چینی سے روم میں چکر کاٹ رہا تھا، اب تک اس نے جو برتاؤ اینی کے ساتھ کیا تھا اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس کا فون رنگ ہوا تو اس کا تخیل ٹوٹا، نشال کی کال تھی۔ اس نے کال پک اپ کی تو نشال کی خوشی سے بھرپور آواز اسے سنائی دی۔ عفنان آنٹی مان گئی ہماری شادی کے لیے، تمہیں پتہ؟ اینی نے مجھے بتایا کہ اس نے آنٹی سے بات کی اور وہ مان گئی، میں نے ڈیڈ سے بھی بات کر لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہماری شادی پر، بس اب تم جلدی سے آنٹی کے ساتھ گھر پر آ جاؤ رشتے کی بات کرنے۔ نشال نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ موم کی طبیعت سنبھل جائے تو میں ان کے ساتھ آؤں گا تمہارے گھر اور اس بار سب اچھا ہوگا۔ نشال کی آواز سنتے ہی تھوڑی دیر پہلے والی شرمندگی اب ختم ہو چکی تھی، یاد تھا تو بس یہ کہ اس کی محبت اس کی ہونی جا رہی ہے۔ مجھے اینی کا شکریہ ادا کرنا تھا، جانتے ہو وہ اتنی خوش تھی مجھے بتاتے ہوئے کہ آنٹی مان گئی ہیں، ایک پل کو تو لگا کہ وہ تمہاری بیوی نہیں میری بہن ہے جو میری خوشی کے لیے آنٹی سے بات کر رہی ہے۔ نشال کی بات پر وہ کچھ پل خاموش ہو گیا۔ عفنان ایک بات پوچھو؟ نشال کے اچانک پوچھنے پر وہ بولا۔ وہ اتنی اچھی ہے، خوبصورت بھی ہے، تمہیں اس سے محبت نہیں ہوئی؟ کیسا عجیب سوال کر رہی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں تو وہ کیسی بھی ہو مجھے اس سے محبت نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے، عفنان نے چڑھتے ہوئے کہا۔ میں موم کے پاس جا رہا ہوں، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ فون بند کرتا وہ بیڈ پر بیٹھ گیا، دماغ پھر سے اینی کو سوچ رہا تھا۔ السلام علیکم، فون ریسیو کرتے ہی اینی نے سلام کیا۔ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اتنی اردو سیکھ لی، نیا ٹیوٹر کون ہے؟ اینی نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ عفنان اپنے روم سے نکلا تو اسے ہنستے ہوئے کسی سے بات کرتا دیکھ کر وہیں رک گیا، پہلی بار اس نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ ارے واہ، تو جان نے فائنلی شادی کا فیصلہ لے ہی لیا۔ دوسری جانب کی بات سن کر اس نے مزید چھیڑا۔ اچھا نا، اب نہیں کہتی؟ ہاں تو ابراہیم بتاؤ کب کر رہے ہو شادی؟ عفنان اسے کسی لڑکے سے بات کرتا سن کر حیران ہوا، اس کی تائی کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، بس دو بیٹیاں تھیں،
جن سے وہ ایک بار ہی ملا تھا۔ وہ وہیں رک کر سننے لگا۔ کیوں نہیں آؤں گی؟ میرے بھائی کی شادی ہو، میں شریک نہ ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کے مان بھرے لہجے پر دوسری جانب کچھ کہا گیا تو اس کی مسکراہٹ تھم گئی۔ وہ کیوں آئے تھے تم سے ملنے؟ پہلے جو وہ کر چکے ہیں وہ کم تھا؟ اس نے غصے سے کہا۔ اس کے بدلتے لہجے پر عفنان بھی حیران ہوا۔ میں جانتی ہوں وہ میرے ڈیڈ ہیں، مگر میرے کردار پر الزام لگانے والے بھی تو وہی ہیں۔ اگر صرف زبین ماما مجھ پر الزام لگاتی تو میں برداشت کر لیتی۔ وہ شروع سے ہی مجھے پسند نہیں کرتی تھیں، لیکن ڈیڈ وہ کیا مجھے نہیں جانتے تھے؟ اس نے آنکھ میں آیا آنسو بے دردی سے صاف کیا۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو، آپ کا وجود کوئی معنی نہ رکھتا ہو، وہاں نہیں رہنا چاہیے۔ اور تم جانتے ہو میں بھی ایسی ہی ہوں۔ میں کبھی اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ جہاں تک رہی معافی کی بات تو میں نے معاف کر دیا انہیں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ تیزی سے اسٹور روم کی جانب بڑھ گئی۔ عفنان وہیں سن کھڑا رہ گیا۔ ڈیڈ، آج عفنان آ رہا ہے عالیہ آنٹی کے ساتھ۔ ناشتے کی ٹیبل پر نشال نے گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے اسے بتایا۔ کتنے بجے تک آئیں گے وہ لوگ؟ احتشام صاحب نے بریڈ سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے پوچھا۔ شام میں آئیں گے، نشال نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ بیٹا ابھی بھی سوچ لو، وہ شادی شدہ ہے، اس کی بیوی ابھی تو اتنا بڑا ضعف دکھا رہی ہے، مگر بعد میں تمہیں پریشانی نہ ہو۔ احتشام صاحب نے فکر مند لہجے میں کہا۔ ڈیڈ وہ بہت اچھی ہے، میں رہ لوں گی اس کے ساتھ، آپ فکر نہ کریں۔ نشال کے چہرے پر خوشی دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ یہ کیا، یہ پہن کر جائیں گی آپ؟ اینی نے روم میں داخل ہو کر بیڈ پر رکھے عالیہ بیگم کے سوٹ کو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ عالیہ بیگم اور عفنان، جو عالیہ بیگم سے بات کرنے آیا تھا، نے بیک وقت اس کی جانب دیکھا۔ وہ ڈریس واپس کبرڈ میں رکھ کر ایک بلو ڈریس نکال کر لائی۔ یہ اچھا ہے، خود ہی ڈریس کی تعریف کرتی وہ مسکرائی تھی۔ اس میں کیا خرابی تھی؟ عالیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو آج اتنا خوبصورت لگنا ہے کہ احتشام انکل کو سالوں پہلے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو۔ رازداری سے ان کے کان میں بولتی وہ ان کے ہاتھ میں ڈریس دے چکی تھی۔ وہ مسکرائی تھی مگر دکھی بھی تھی۔ وہ اینی کے لیے کچھ نہیں کر پائی تھی۔ وہ ڈریس لے کر تیار ہونے چلی گئی۔ اینی روم سے جانے لگی تو عفنان نے اسے پکارا۔ جی؟ اس نے رک کر پوچھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے عفنان اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں کر پایا۔ وہ رات کو بھی بہت بار اس کے روم کی جانب گیا مگر اندر نہ جا پایا اور واپس لوٹ آیا۔ اب اس نے بات کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ میں تمہیں وہ سوچتا ہوا بولنے لگا۔ اینی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو کی ضرورت نہیں، اگر آپ مجھے یہ سب پہلے ہی بتا دیتے تو شاید اتنے دن آپ کو میرا وجود برداشت نہ کرنا پڑتا۔ دیر آئے درست آئے، آپ کو آپ کی خوشیاں مبارک ہوں۔ وہ کہہ کر روم سے نکل گئی۔ عفنان مزید شرمندہ ہو گیا۔ ایک گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر عالیہ بیگم کے ساتھ نشال کے گھر جانے کے لیے نکل گیا۔ اینی کو ساتھ آنے سے عالیہ بیگم نے منع کیا تھا۔ وہ اس کے سامنے بات نہ کر پاتی، وہ اس سے شرمندہ تھیں۔ عفنان خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ عالیہ بیگم نے بھی اس خاموشی کو نوٹ کیا تھا۔ اتنا خاموش کیوں ہو بیٹا؟ انہوں نے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ کچھ سوچ رہا تھا، عفنان نے کہا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ اتنا سنجیدہ ہو کر عالیہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ اینی اپنے ڈیڈ سے کیوں ناراض ہے؟ اس نے ڈائریکٹ سوال کیا۔ یہ تم اینی سے ہی پوچھ لینا، مگر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کوئی غریب لڑکی نہیں ہے۔ نیو یارک میں پلی بڑھی ہے۔ تم نے اس سے کہا تھا نا کہ اس نے دولت کے لیے تم سے شادی کی ہے؟ بیٹا اسے دولت کی کمی نہیں ہے، وہ گھر بیٹھے ہی تم سے زیادہ کماتی ہے، باقی تم اس سے خود پوچھ لینا۔ عالیہ بیگم نے کہہ کر رخ موڑ لیا۔ عفنان حیران سا سامنے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جب ایک کار بے قابو ہوتی ان کی کار سے ٹکرائی۔ اینی، عفنان اور آنٹی کیسے ہیں آپ؟ نشال ہاسپٹل پہنچ کر بھاگتی ہوئی اینی کے پاس آئی تھی۔ اینی جو کب سے اپنے آنسو ضبط کیے کھڑی تھی، اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ موم چلی گئی نشال، اس نے روتے ہوئے بتایا تو نشال کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئیں۔ احتشام صاحب جو نشال کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر اینی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ اینی، عفنان کیسا ہے؟ نشال نے انچاہے خوف کے زیر اثر پوچھا۔ اس سے پہلے اینی کچھ بولتی، آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ دونوں اس کی جانب بڑھیں۔ ڈاکٹر عفنان؟ نشال نے بے چینی کے ساتھ پوچھا۔ ہی از فائن ناؤ بٹ لیکن کیا ڈاکٹر؟ احتشام صاحب نے پوچھا۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی ڈچ ہوئی ہے، وہ چل نہیں پائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی چل نہیں سکتے۔ ہم ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کریں گے، انشاءاللہ وہ جلد ہی اپنے پاؤں پر چل سکیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا۔ میں مل سکتی ہوں ان سے؟ اینی کے بولنے سے پہلے ہی نشال بول پڑی تو وہ خاموش ہو گئی۔ نہیں، آپ ابھی ان سے مل نہیں سکتی، ہم انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیں پھر مل لیجیے گا، ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا۔ نشال اینی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اینی اسے تسلی دے رہی تھی اور خود پر بند باندھا ہوا تھا۔ آپ کو حوصلہ کرنا پڑے گا، ان کی زندگی ہی اتنی تھی۔ آپ چپ ہو جاؤ، تم
सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता तुम्हारी, चली जाओ तुम। एनी, जो कब से खामोशी लिए अफनान को समझा रही थी, अफनान के गुस्से से बोलने की वजह से खामोशी से कमरे से निकल गई। आलिया जहांगीर को गुजरे 10 दिन हो चुके थे, अफनान भी डिस्चार्ज हो चुका था, मगर व्हील चेयर के सहारे ही मूव कर पाता था। निशाल रोज़ आती थी इससे मिलने, इससे बातें करती थी, इसे हौसला देती थी। एनी इसके रूम में ही शिफ्ट हो गई थी, इसका हर तरह से ख्याल रख रही थी। अफनान जब जब आलिया जहांगीर को याद करता, इसे याद आ जाता कि कार वो चला रहा था, इसकी माँ इसकी वजह से इसके साथ नहीं है। अपना गिल्ट खत्म करने के लिए वो एनी पर चिल्लाता था, मगर आज पहली बार वो इसके चलाने पर रूम से गई थी, वरना वहीं खड़ी रहती थी। इसके जाने के 5 मिनट बाद ही अफनान को बेचैनी होना शुरू हो गई। वो उठने की कोशिश करने लगा, तभी निशाल रूम में दाखिल हुई। कुछ चाहिए अफनान? निशाल जल्दी से इसके पास आई और पूछा। नहीं, वो बस एनी। इसने बात अधूरी छोड़ी। ओहो, एनी किचन में है, वो कह रही थी तुम्हारे लिए खीर बनाएगी, जैसे आंटी बनाती थीं। वो मुस्कुराकर कहती इसके सामने बैठी। मैंने फिर डांट दिया इसे आज, अफनान ने शर्मिंदगी से इसे बताया। अफनान, क्यों करते हो ऐसा? वो बहुत हर्ट हुई होगी। निशाल उठकर जाने लगी तो इसने इसको रोका। मुझे बाहर जाना है। निशाल ने इसको सहारा देकर व्हील चेयर पर बिठाया, फिर बाहर ले आई। एनी इसे किचन से निकलती दिखाई दी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। वो बात करती करती स्टोर रूम की जानिब चली गई। अफनान की नज़रों ने इसके कमरे में दाखिल होने तक इसका पीछा किया। निशाल इसे लॉन में ले आई। अफनान, मुझे कुछ दिन के लिए दुबई जाना पड़ेगा, मेरी फूफो की तबीयत थोड़ी ख़राब है, फिर डैड को एक मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए डैड चाहते हैं मैं इनके साथ ही जाऊं। मॉम तो पहले ही चली गई हैं, मुझे भी आज जाना होगा, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक तक आ जाऊंगी। निशाल अफनान को खामोश देखकर जल्दी से बोली थी। और यहाँ पर एपिसोड का इख्ताम होता है और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।